الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ بزرگوں اور دوستوں، آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جمعہ ہم لوگوں نے یہ سورہ آل عمران کا درس چل رہا ہے۔ اس سورہ کی 19 نمبر تک کی آیت کے مضمون کو سنا تھا۔ یوں تو آیت آگے بھی پڑھی گئی تھی، لیکن اس کی بات ہم لوگ وقت کی قلت کی وجہ سے نہیں سن پائے تھے۔ 19 نمبر تک کی آیت کے مضمون کو سنا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کے دین ہونے کا ذکر کیا کہ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ تو دین کا کیا مطلب ہوتا ہے، یہ ہم لوگوں نے ان ڈیٹیل سمجھنے کی کوشش کی تھی، اور اس کے بعد وہ بات آئی تھی اہل کتاب کے حوالے سے، یہود و نصارہ کے حوالے سے، کہ ان لوگوں نے کس طرح سے اللہ کا دین جب کہ ان کے پاس آ چکا، علم آ چکا، اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے انہیں صحیح بات بتا دی، اس کے بعد پھر ان لوگوں نے آپس میں کیسے اختلاف کیا تھا۔ اور اختلاف کی وجہ جو اللہ تعالیٰ نے بتائی، وہ وجہ تھی ناک، ایک دوسرے پر بالادستی حاصل کرنے کی چاہت، خواہش، میری بات چلے، ہمارا طبقہ، ہمارا گروہ، ہمارا مسلک، ہمارا عالم، ہمارا علاقہ، یہ سب جو چاہت ہوتی ہے کہ ہماری بات دوسروں پر چلے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان آپس میں جو بالادستی کی چاہت تھی، اس کو بغیم بینہم کے ٹرم سے بیان کیا ہے کہ وہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر بالادستی حاصل کریں۔ اس لیے انہوں نے اللہ کی طرف سے کتاب آنے کے بعد، علم آنے کے بعد پھر اختلاف کیا۔ اور اس حوالے سے چونکہ یہ آخری آیت تھی اور اسی سے آگے کی بات آج ہم لوگ سنیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو سورہ بقرہ اس سے پہلے یہاں پہ اس کا درس ہوا ہے اس مجلس میں۔ ہم لوگوں نے اس میں بنی اسرائیل کے حوالے سے باتیں سنی، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی نسل جو چلی، ان کے بیٹا اسحاق علیہ السلام سے، پھر یعقوب علیہ السلام سے، وہ شاخ، اور ایک بیٹا ان کے اسماعیل علیہ السلام، تو بنو اسماعیل یہ مکہ میں رہے، جن سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن جو اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام سے جو ان کی نسل چلی، وہ بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے، بحیثیت نبی اٹھائے جانے سے پہلے، دنیا میں مسلم قوم وہی تھی، اسی میں اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر انبیاء کو بھیجا جن کا ذکر قرآن میں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل پہلے، لگ بھگ 550 سال پہلے ان کی پیدائش کا ٹائم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ بھی اسی قوم میں آئے تھے۔ اور وہ قوم اس زمانے میں دنیا کے لیے مسلمان قوم کی حیثیت سے موجود تھی، ذمہ داریاں وہی تھیں جو ایک مسلمان قوم پر ہوتی ہے، دوسروں کو اللہ کا بندہ بنانا اور اللہ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا، اور اس دنیا میں اللہ کے نظام کو، اللہ کی بڑائی کو قائم کرنا، جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ ایک مسلمان قوم پر دیتا ہے۔ ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم لوگوں نے بارہا وہ احادیث سنی ہیں، دو، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی ہے کہ جو بنی اسرائیل تھی، ہم سے پہلے کی مسلم امت، اس کے ساتھ جو کچھ ہوا، زمانے اور حالات کے اعتبار سے اس کے ساتھ جو کچھ ہوا، اور خود ان لوگوں نے جو غلطیاں کیں، وہی حال، وہی غلطیاں تم بھی دہراؤ گے، یعنی میری امت بھی۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، وہ پہلے سے بتا دیا گیا، اور اس کی غلطیاں قرآن میں بتا دی گئیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی کہ وہ غلطیاں تم بھی دہراؤ گے۔ یعنی یہ پہلے سے ایک وارننگ دے دی گئی ہے کہ تم وہ غلطیاں نہ دہراؤ۔ حالات تمہارے ساتھ بھی ویسے ہوں گے جو تم سے پہلے کی مسلم امت کے ساتھ ہوئے ہیں، اس میں ان لوگوں نے جو غلطیاں کی، تم وہ غلطیاں نہ کرنا۔ یہ بات ہمارے ذہن میں ہمیشہ رہنی چاہیے
جب بھی ہم بنی اسرائیل کا ذکر سنیں، جب بھی اہل کتاب کا ذکر سنیں، جب بھی یہود و نصارہ کا ذکر سنیں، آگے چونکہ ان کا ذکر ہے اس لیے اگر ہم شروع سے ہی اپنے ذہن میں ان دو احادیث کے مفہوم کو رکھیں تو ہمیں بات کو سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی۔ آگے کی جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ۔ اور یہ لوگ یعنی یہی جن کا ذکر پہلے سے ہوا، مدینہ میں جو یہودی آباد تھے، مدینہ کے اطراف میں یہودیوں کی بڑی بڑی قبیلے تھے، 3 مشہور قبیلے تھے، اور پھر کچھ دور نجران کے علاقے میں عیسائی آباد تھے، اور مکہ اور آس پاس ایسے لوگ جن کو مشرکین کہا جاتا ہے، عرب کے مشرکین جو نہ عیسائی تھے نہ یہودی تھے اور بت پرستی کرتے تھے۔ تو یہ 3 طرح کے لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے آس پاس تھے۔ ان کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے بارہا، ان کے سوالات ان کو جواب دینا، ان کی طرف سے شک و شبہات کھڑے کرنا، اس کو کلیریفائی کرنا، اس طرح کی بہت ساری باتیں قرآن میں آتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ آپ سے جھگڑا کریں، فَإِنْ حَاجُّوكَ، یعنی یہ یہودی اور یہ عیسائی، یہ سب جو بنی اسرائیل ہیں یا پھر یہ غیر اہل کتاب مشرکین، یہ لوگ اگر آپ سے جھگڑا کریں، اور جھگڑا کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں دین کے معاملے میں، وہ پہلے سے مسلمان قوم تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس سے ذمہ داری لے لی، اب اس کو منصب سے اتار دیا، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والوں کو اس منصب پر رکھا ہے کہ اب تم دنیا کی امامت اور سیادت کے کام میں تم مامور کیے گئے ہو، تم دنیا کے امام ہو، اس دنیا کو لے کر چلنا، اس دنیا کو گائیڈنس دینا، اس دنیا کو صحیح راستے پر رکھنا، یہ تمہارا کام، یو آر ناؤ آن دا ڈرائیونگ سیٹ۔ تو وہ لوگ چڑچڑائیں گے، وہ انکار کریں گے، اتنی آسانی سے تو کوئی گدی چھوڑتا نہیں ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، پس اگر یہ لوگ آپ سے لڑیں جھگڑیں، فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، تو ان سے کہیے کہ میں نے تو اپنا چہرہ اللہ کے چہرے کی طرف میں نے اپنا رخ کر لیا، میں جھک گیا۔ اسلم تو اسلام، مسلمان، اسلم تو میں جھک گیا، کس کی طرف؟ وجہ للہ، اللہ کے لیے میں نے اپنا چہرہ جھکا دیا، اور صرف میں نے ہی نہیں، ومن اتبعن، اور جو لوگ میری اتباع کرتے ہیں، جو لوگ میرے پیروکار ہیں، جو میرے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، یعنی مسلمان۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں نے اپنے آپ کو، اپنے چہرے کو جھکا دیا، کیونکہ چہرہ انسانی جسم میں سب سے زیادہ باعزت مقام مانا جاتا ہے، سر، چہرہ، تو جو سب سے بڑی چیز ہے وہی تو ہم نے اللہ کے آگے جھکا دی، بچھا دی اللہ کے آگے، اب میرے لیے کچھ اور بچتا نہیں ہے۔ وَقُلِ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ، اور اہل کتاب سے، یعنی یہ یہود و نصارہ جو ہیں یہ، اور جو غیر اہل کتاب ہیں، جو مکہ میں مشرکین ہیں، عرب میں مشرکین ہیں، ان تمام لوگوں سے آپ پوچھئے کہ اسلمتم، کیا تم بھی اللہ کے آگے جھکتے ہو؟ کیا تم بھی اللہ کی بندگی اختیار کرتے ہو؟ میں نے تو جھکا لیا اپنے آپ کو، میں نے تو اپنا چہرہ اللہ کے آگے ڈال دیا، اور میرے ماننے والوں نے اللہ کے آگے ڈال دیا۔ دیکھو ہم کیسی زندگی بسر کر رہے ہیں، دیکھو ہمارے آگے کوئی بت نہیں ہے، دیکھو ہمارے آگے کوئی مورتی نہیں ہے، دیکھو ہم نے سماج کے تمام تانے بانوں کو، جو انسانی زندگی کو بوجھ تلے دابتا ہے، ہم نے ایسے تمام تانے بانوں کو توڑ دیا، کاٹ دیا۔ سماج کی بندھنوں سے ہم آزاد ہو گئے، رسم و رواج کی بندھنوں سے ہم آزاد ہو گئے۔ دیکھو ہمارے آگے کوئی انسان نہیں ہے جس کی بڑائی پر ہم فرفتہ ہوں، ہم تو اللہ کے آگے جھک گئے۔ ہم نے اپنے آگے سے تمام بتوں کو ہٹا دیا، ہم نے اپنے آگے سے تمام انسانوں کی چودراہٹ ختم کر دی، ہم نے اپنے آگے سے تمام طرح کے رسم و رواج کو، تمام نظریات کو کاٹ دیا۔ ہم صرف اللہ کے بندے ہیں، ہم نے صرف اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دیا، میں نے اور میرے ماننے والوں نے،
سب نے. کیا تم میں اتنی ہمت ہے اے یہود جو اپنے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کا پیروکار کہتے ہو، انبیاء کی اولاد کہتے ہو، کیا تم میں اتنی ہمت ہے کہ تم رسم و رواج کے تانوں بانوں کو اکھاڑ پھینک سکو، تم شرک سے اوپر اٹھ سکو، تم اللہ کے نبی، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کر سکو، مان سکو، اللہ کی آخری کتاب جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرتی ہے، اس کتاب پر ایمان لا سکو؟ ہے تم میں اتنی ہمت؟ اسلمتم؟ اور اے نصارہ کہ جو تم کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ نے اپنے بیٹے کو بھیج دیا، تم ان کی پیروی کے دعوے دار ہو، تم بھی اللہ کی کتاب کی پیروی کے دعوے دار ہو، تم بھی پہلے کے انبیاء کرام کی پیروی کے دعوے دار ہو، تم بھی اپنے آپ کو اللہ کا چہیتا سمجھتے ہو، کیا تم میں ہے ہمت؟ اسلمتم؟ کیا تم ہماری طرح اللہ کے آگے جھک سکتے ہو؟ اور اے مشرکین مکہ اور اے مشرکین عرب اور اے تمام غیر اہل کتاب جو کہتے ہیں کہ ہم دیویہ ہیں، we have divine guidance، ہمارے پاس بھگوانوں کی فوج ہے، ہمارے پاس یہ دیوتا، صبح کے لیے الگ دیوتا، شام کے لیے الگ دیوتا، گرمی کے لیے الگ دیوتا، بارش کے لیے الگ دیوتا، مرد کے لیے الگ دیوتا، عورت کے لیے الگ دیوتا، ہر دن کے لیے الگ الگ، ہر موقع کے لیے الگ الگ تمہارے پاس دیوی دیوتا موجود ہیں. دم ہے تم میں کہ تم ہماری طرح ایک اللہ کے آگے سر جھکا سکو، ان بیڑیوں کو اور ان بندشوں کو کاٹ سکو؟ Do you have that valor؟ کیا وہ ہمت ہے تمہارے اندر؟ پوچھو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام لوگوں سے. فَإِنْ أَسْلَمُوا، پھر اگر وہ لوگ ہمت دکھائیں اور مسلمان بن جائیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو پھر وہ صحیح راستے پر آئیں گے. وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ موڑتے ہیں ایک اللہ سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، قرآن سے، اگر وہ منہ موڑتے ہیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو آپ کہہ دیجئے ان سے کہ میرے اوپر تو صرف بات تم تک پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی. وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، کیا ہوگا اس اللہ کے ساتھ تمہارا معاملہ؟ وہ یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے حالات سے واقف ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ تم نے کیا کیا، کیسے کیا. تم اللہ کو ماننے کے دعوے دار ہونے کے باوجود تم اللہ کے آخری نبی کا انکار کر رہے ہو، تم اللہ کی کتابوں کے ماننے کے دعوے دار ہونے کے باوجود تم اللہ کی آخری اور مکمل کتاب قرآن کا انکار کر رہے ہو. اللہ دیکھ رہا ہے. ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا ہے، یعنی یہی یہود و نصارہ اور مشرکین، اس وقت بھی اور پھر بعد میں بھی، آج تک وہ سلسلہ چل رہا ہے. کیا سب لوگ ماننے والے ہو گئے؟ کیا تمام کے تمام جیوز مسلم ہو گئے؟ کیا تمام کے تمام کرسچنز مسلم ہو گئے؟ کیا تمام کے تمام پگان ہی ہے نا؟ ارے جاہل ہی ہے نا. جو انسان مٹی کی مورتی اور پتھر کی مورتی کے آگے سر جھکائے، وہ عقل والا ہے، وہ علم والا ہے، تو وہ پگانی ہے نا، وہ جاہل ہی ہے. تو کیا تمام کے تمام پگانس، مورتی پوجا کرنے والے اللہ کے آگے جھک گئے؟ کیا انسان اللہ کے آگے جھک گیا؟ نہیں. ان الذین یکفرون بآیات اللہ، پس جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا ہے، ویقتلون النبیین بغیر حق، اور انبیاء کرام کو قتل کیا ہے، کوئی جرم نہیں تھا، بغیر حق، کوئی حق نہ تھا کہ وہ قتل کرتے عیسیٰ علیہ السلام کو، سولی پر چڑھاتے. کوئی حق تھا انہیں کہ وہ یحییٰ علیہ السلام کو مارتے، ان کی گردن اتارتے؟ کوئی حق تھا انہیں؟ یا پھر اور بہت سارے نبیوں کو یہود نے جو قتل کیا، تو کیا انہیں کوئی حق پہنچتا تھا؟ نہیں. ایک تو نبی کو قتل کرنا، وہ بھی بغیر حق. نبی نے کوئی کام بھی ایسا نہیں کیا تھا کہ اس کو جان سے مار دیں. وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور انہوں نے ان لوگوں کو بھی قتل کیا جو عام لوگوں میں تھے، لیکن یامرون بالقسط،
نیکی کا انصاف کا حکم دیتے تھے۔ نبی کا تو کام ہے ہی، نبی تو رزق لے کر آتا ہی ہے، وہ تو بھائی اب کھڑا ہو گیا، اللہ نے اس کو چن لیا، وہ کھڑا ہو گیا، اب وہ اس ذمہ داری سے دور ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن عام لوگوں میں جو لوگ نبی کے پیروکار ہوتے ہیں اور اتنے باہمت ہوتے ہیں کہ نبی کے مشن کو لے کر آگے چلتے ہیں، اس دنیا میں عدل و انصاف کو قائم کرنا نبی کا بڑا مشن ہے، تمام انبیاء اکرام کی سنت، بڑی سنت، اس دنیا میں عدل و انصاف کو قائم کرنا، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا، ظالم کا ہاتھ پکڑنا، اسے روکنا، یہ تمام لوگوں نے کیا جنہوں نے انبیاء کرام کی پیروی کی، جنہوں نے اپنے اپنے وقت کے نبی اور رسولوں کی پیروی کی۔ بنی اسرائیل میں بھی ایسے لوگ تھے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور ان کے ماننے والے بھی ایسے لوگ تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں بھی ایسے لوگ تھے جو انصاف کی بات کرتے تھے۔ ان لوگوں کو بھی ان کی قوم نے مار دیا، جان لی، قتل کر دیا۔ تم سچائی کی بات کرتے ہو، ہم تمہاری زندگی ختم کر دیں گے، we shall kill you، اس دنیا سے تمہارا صفایا کر دیں گے، جان لے لیں گے۔ اور چھرا مارا، تلوار ماری، تیر مارا، گردن اتاری، پھانسی پہ چڑھایا، آگ میں جلایا، اوپر سے گڈھے میں دھکا دے دیا، جس طریقے سے بھی ہوا انہوں نے ان اچھے لوگوں کو، یہود نے، عیسائیوں نے اپنے درمیان اچھے لوگوں کو مارا۔ یہی مضمون سورہ بقرہ میں بھی آیا تھا، آیت نمبر 61 میں، جب ہم لوگوں نے سورہ بقرہ کا درس سنا تھا اس وقت 61 میں یہ مضمون آیا تھا نبیوں کے قتل کا۔ وہ یوٹیوب پر سورہ بقرہ کے درس میں موجود ہے، قاتل حکومتوں کے نام سے، قاتل حکومتوں، اس میں انہی دونوں احادیث کی بنیاد پر کہ کس طرح سے جو حال بنی اسرائیل کا ہوا وہی تمہارا ہوگا اور جو انہوں نے کیا وہی تم کرو گے، ان دونوں حدیث کی روشنی میں ہم لوگوں نے آج کے حالات کو دیکھا تھا کہ کس طرح سے مسلمانوں نے اپنے درمیان اچھے لوگوں کو جان سے مار دیا، حکومتی سطح پر مارا، عوامی سطح پر مارا۔ اس بات کو جن لوگوں کو ان ڈیٹیل جاننا ہو وہ سورہ بقرہ کے اس درس 61 نمبر درس جو ہے قاتل حکومتوں کے نام سے یوٹیوب میں موجود، اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ آج اس کی ایک دو مثال تو آ ہی جائے گی، کیونکہ مثالیں اتنی ہیں کہ اگر دی جائیں تو وقت کم پڑ جائے گا، سلسلہ چلتا رہے گا، لسٹ لمبی ہوتی چلی جائے گی۔ اتنے اچھے لوگوں کو مارا ہے مسلمانوں نے اپنے درمیان، حکومتی سطح پر مارا اور عوامی سطح پر مارا۔ دو تین نام لے لینا چاہیے۔ ایک تو حسن البنا شہید کا، مصر میں جن کو مارا، انہوں نے بھی اسلامی احیاء کی آواز لگائی تھی، تنظیم کھڑی کی تھی، ان کو وہاں کی حکومت نے مار دیا، گولی مار دی، سیکرٹ پولیس نے گولی مار دی۔ جنازے میں کسی کو اجازت نہیں تھی جانے کی، عورتوں کے ذریعے جنازہ اٹھوایا گیا اور دفن کروایا گیا۔ اسی فکر کے ایک اور داعی تھے سید قطب صاحب، ان کو 1966 میں پھانسی دی گئی ایک کتاب پر کہ یہ کتاب انہوں نے لکھی ہے معلم فی التاریخ۔ اس کتاب میں انہوں نے عوام کو اکسایا ہے کہ تم اسلام کی حکومت قائم کرو، یہ بادشاہت ہٹاؤ، یہ آمریت ہٹاؤ، اللہ کی حکومت قائم کرو۔ یہ حکومت کے خلاف اس کتاب پر کیس چلا کر ان کو پھانسی کی سزا دی گئی۔ اسی فکر کی دائی تھی زینب الغزالی، خاتون، اس جماعت کی اخوان المسلمون کی خاتون رکن اور اس کی ذمہ دار، ان کو بھی بہت تڑپایا گیا۔ بڑی عالمہ، عام دنوں میں لوگ ہاتھ چومیں، ان کو الٹا ٹانگ کے کپڑے اتار کے پیٹا جاتا تھا۔ آج بھی تو ہو رہا ہے۔ وہ پاکستان کی ایک خاتون ڈاکٹر عافیہ صدیقی، وہ بھی حافظہ، وہ بھی عالمہ، پلس 10 طرح کی پی ایچ ڈی، اس کی بہت مشہور بات ہے۔ اس کو پکڑ لیا افغانستان کے لڑائی میں امریکنز نے، اور سینکڑوں سال کی 80-82 سال کی شاید سزا سنا دی ہے، اور پاکستان کی حکومت کچھ کوشش نہیں کرتی اس کو واپس لانے کی، اس خاتون کو۔ ابھی 20 سال کے بعد اس کی بہن اس سے مل پائی ہے جا کر کے، وہاں حکومت ہی نے اجازت دی
بات پتہ چلی کہ اس خاتون کو بھی کپڑے اتار کر اس کے سامنے قرآن کو زمین پر پھینک کر کہا جاتا تھا کہ تم جب تک اس کتاب پر قدم رکھ کر پیر رکھ کر آگے نہ بڑھو گی تم کو کورٹ نہیں لے جائیں گے، یعنی تمہارا معاملہ یہیں اٹکا رہے گا، جیل میں بند رہو گے۔ اور وہ خاتون ایسا نہیں کر پاتی تھی، وہ پٹتی تھی، پیٹی جاتی تھی، لہولہان ہوتی تھی، وہ ٹھیک سے سن نہیں پاتی ہے، اس کے دانت ٹوٹ گئے ہیں۔ ابھی اس مہینے اس کی بہن اس سے مل کے آئی اور یہ سب کہانیاں اس کو پتہ چلی۔ سعودی عرب جس کی ہم لوگ اتنی بات کرتے ہیں، اسلام کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جھنڈے میں لکھا ہوا ہے، وہاں بھی ایک علماء کرام کی تنظیم الصحوہ، اس کا کہنا کیا ہے؟ اس کا بھی کہنا یہی ہے کہ اسلام کا نظام قائم ہو، عدل و انصاف ہو۔ یہ ایک آدمی گدی پر بیٹھ کر پیسہ خرچ کرتا ہے، اپنا محل بناتا ہے سونے کا اور ناؤ خریدتا ہے پانی پہ گھومنے والی، یہ اس کے باپ کی تو ہے نہیں جائیداد۔ چاہیے کہ اسلام کا نظام قائم ہو۔ کیا یامرون بالقسط، انصاف کی بات کرتے ہیں۔ اس تنظیم سے جڑے ہوئے تمام علماء کرام مار دیے جاتے ہیں، جیلوں میں بند کر دیے جاتے ہیں۔ آج بھی ایک بڑا عالم اس کا جیل میں بند ہے، غالباً شاید شیخ سلمان العودہ نام ہے ان کا، اور بھی بہت سارے لوگ۔ یہ سب کیا ہے؟ نشانیاں۔ اب یہاں کی مثال دینا آج کل رسکی ہے تھوڑا، ہے نا؟ یہاں کی مثال دینا رسکی ہے، یہاں نام کیسے لیا جا سکتا ہے؟ ہم لوگ ڈرے ہوئے ہیں، یہاں کا کیسے نام لیں؟ آس پاس کا بھی نام نہیں لے سکتے، منہ پر نام آ جائے گا تو آدمی پھنس جائے گا، تو اتنا ڈرا ہوا ماحول ہے۔ وہ مثالیں وہیں تک، دور دور تک، سب برا دور دور ہوا، ہم لوگ بہت اچھے سے ہیں۔ خیر، جو لوگ عدل اور انصاف کا حکم دیتے تھے ان لوگوں کو یہ لوگ مار دیتے تھے۔ فبشرہم بعذاب علیم، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ناہنجاروں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ طنز ہے، طنز، عذاب ملے گا، عذاب کی خوشخبری لو، سنو، تم کو خوشخبری چاہیے تو عذاب کی خوشخبری سنو۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال، جن کی کوششیں اس دنیا میں بھی رائے گا گئی اور آخرت میں بھی رائے گا جائیں گی۔ ان کی کوششیں پھل نہیں پیدا کر پائیں گی۔ انہوں نے اسلام کو کچلنا چاہا، انہوں نے اہل اسلام کو اور جو حق گو لوگ تھے، جو حق کے داعی اور ہاربنجر تھے، ایسے لوگوں کو مارنا چاہا۔ ان لوگوں کے کوششوں سے حق دبنے والا نہیں ہے، حق بہرحال کہیں نہ کہیں اپنی آواز لگاتا رہے گا، اپنی کوشش کرتا رہے گا، اور آخرت میں بھی ان کا نقصان ہے۔ وما لہم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں، اس دنیا میں بھی کوئی مدد نہیں پہنچنے والی ان کی کوششوں کو، اور آخرت میں تو ان کے لیے کوئی مدد ہے ہی نہیں۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ، کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جن کو اللہ کی کتاب میں سے ایک حصہ ملا تھا اور پھر ان کو دعوت دی جا رہی ہے، یدعون الی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی طرف ہی دعوت دی جا رہی ہے۔ یعنی یہ اہل کتاب جو ہیں، یہود و نصارہ ہیں، انہیں اللہ کی طرف سے کتاب کا ایک حصہ ملا، تورات، انجیل، یہ سب اللہ کی کتاب کا ایک حصہ ہی ہے نا، اور اس کی تکمیل ہوتی ہے قرآن کے ذریعے۔ تو انہیں اللہ کی کتاب کا ایک حصہ ملا، اور اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ یدعون الی کتاب اللہ، ان کو اللہ کی کتاب کی طرف ہی تو دعوت دے رہے ہیں، لیکن ان کو دیکھا، ان کا حال دیکھا، لیحکم بینہم، دعوت دے رہے ہیں اس لیے تاکہ ان کے درمیان اس کتاب کے ذریعے، قرآن کے ذریعے معاملات کا فیصلہ کریں، اللہ کی کتاب کے ذریعے معاملات کا فیصلہ کریں۔ اور پھر اگر یہ بات مانی جائے کہ تورات ہی کے ذریعے، انجیل ہی کے ذریعے، ایسا بھی ہوا ہے نا، یہودیوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لو تمہاری کتاب سے ہی تمہارا معاملہ ہو، لیکن وہ اپنی کتاب کو بھی چھپا لیتے تھے، اس کی ایک بات پڑھتے تھے، دوسری بات چھپا لیتے تھے۔ ایک بار کا ایک واقعہ ہے ایسا، اور ایک یہودی عالم جو مسلمان ہو گئے تھے، وہ پردے کے پیچھے چھپے ہوئے تھے، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں انہوں نے بتایا کہ دیکھیں ان لوگوں نے یہاں پر کی بات چھپائی، وہاں پر کی بات چھپائی۔ تو بہرحال
ان کو اللہ کی کتاب کی طرف دعوت دی جا رہی ہے تاکہ ان کے معاملات کا فیصلہ اللہ کی کتاب کے مطابق کیا جائے. ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ ان میں سے ایک گروہ ہے جو منہ موڑتا ہے، اور یہ قوم ہی ہے اعراض کرنے والی، یہ تو اللہ کی بات نہ ماننے والی، اس کو اوائڈ کرنے والی یہ قوم ہی. لیکن ایسا کیوں کرتے ہیں؟ یہ ہمت ان کے پاس کہاں سے آئی؟ اللہ کی کتاب کی طرف ان کو دعوت دی جاتی ہے اور وہ اس کا دعوت کا انکار کرتے ہیں. نو وی ڈونٹ نیڈ اٹ. یہ ہمت، یہ جگر کہاں سے آیا؟ ذالک، ایسا اس لیے ہے کہ بأنہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آگ تو چھوئے گی نہیں. جہنم کی آگ کا ڈر دکھاتے ہو، جہنم کی آگ تو ہمیں چھوئے گی نہیں الا ایاما معدودات، اور اگر بہت زیادہ ہی کچھ ہوا تو گنتی کے چند دن. کیوں ہے ایسا؟ وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، انہوں نے جو اپنا دین گڑھا ہے نا، یعنی وہ اللہ کے دین سے تو دور ہیں، اللہ کے نبیوں کی ہدایت سے تو دور ہیں. اب جو انہوں نے، ان کے علماء نے، ان کے صوفیاء نے، ان کے مشائخ نے جو دین گڑھ کر ان کے سامنے رکھا ہے، اس دین نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے. وغرہم فی دینہم، وہ اپنے دین کے معاملے میں دھوکے میں پڑ گئے. کیوں پڑ گئے؟ ما کانوا یفترون، کیونکہ جو کچھ انہوں نے گڑھا ہے اس وجہ سے. وہ گڑھا کیا تھا؟ کتاب چھوڑ دے گا جب ایک مسلمان اللہ کی ہدایت سے دور، اللہ کی کتاب سے دور، اللہ کے نبیوں سے دور، اور پھر بھی دین کے نام پر کچھ کر رہا ہے، تو کیا ہے اس کے پاس؟ بتائیے کیا ہو سکتا ہے؟ گڑھی ہوئی باتیں. جن لوگوں نے اس کو ٹھگنا چاہا ہے، مولانا مولوی بن کر، صوفی پیر بن کر جن لوگوں نے اس کو ٹھگنا چاہا ہے، اپنی پگڑیوں کو اونچا کر، اپنی داڑھیوں کو بڑا کر، اپنے کرتوں کو لمبا کر جن لوگوں نے اس کو ٹھگنا چاہا ہے، ان لوگوں نے کچھ گڑھ کے اس کے ہاتھ تھما دیا. لو یہی دین ہے. کہاں تم اللہ کی کتاب کے پاس جاتے ہو؟ کہاں تم اللہ کے نبی کی طرف جاتے ہو؟ اللہ کی کتاب کی رٹ لگاتے ہو، لو 4 آیات، اللہ کے نبی اور نبی کی سنت اور اس کی حدیث کی بات کرتے ہو، لو چھانٹ چھوٹ کر کے کچھ انتخاب کر کے ہم تمہارے حوالے کر دیتے ہیں سنت و حدیث کے نام پر. باقی چیزوں کی طرف نہ جاؤ، اللہ کی کتاب کی طرف پورے نہ جاؤ، نبی کے اسوہ اور اس کی سنت کی طرف پورے کا پورے نہ جاؤ. جتنا ہم بتا رہے ہیں، جتنا ہم دے رہے ہیں، اتنا لو، اتنے میں خوش رہو. تو یہ کیا ہے؟ یہ گڑھا ہوا دین ہوتا ہے، گڑھا ہوا دین، بنایا ہوا دین. یہی بنایا ہوا دین ہے جس کو ذکر اللہ تعالیٰ کر رہا ہے ما کانوا یفترون، جو انہوں نے افترا کیا، جو انہوں نے گڑھا، اس گڑھے ہوئے دین کو مان رہے ہیں، اور اس گڑھے ہوئے دین نے کیا کیا ہے؟ غرہم، ان کو دھوکے میں ڈال دیا. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جہنم میں کہاں جائیں گے، ہم تو بچ جائیں گے، فلاں کے ماننے والے ہیں ہم، اس کے دامن سے چمٹ جائیں گے، وہ بچا لے گا. فلاں پر ہم پورے تن من دھن سے فرفتہ ہیں، اس کو پیسہ دیتے ہیں، اس کا ہتھیلی گرم کرتے ہیں، اس کے نام پر بہت کچھ خرچ کرتے ہیں، وہ بچا لے گا ہمیں. اس کا قصہ ہم نے سن رکھا ہے کہ اس نے اپنے مرید کو جانے نہیں دیا، مرنے نہیں دیا، جہنم میں جانے نہیں دیا. اس نے کہا کہ جاؤ اللہ سے کہو، فرشتوں کو کہا کہ یہ فلاں کا مرید ہے، اسے عذاب نہ دے. تو جب یہ گڑھا ہوا قصہ سنے گا آدمی تو پھر ہمت آئے گی نا، ہمت آئے گی جب اس کو کہا جائے گا آئیے اللہ کی کتاب کی طرف، بولے گا کیا ضرورت ہے ہم کو. آئیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کی طرف، وہ بولے گا کیا ضرورت ہے ہم کو آگ نہیں چھو سکتی. لن تمسنا النار الا ایاما معدودات. تھوڑا بہت اگر غلطی بھی کر جائیں گے تو گنتی کے چند دن سزا بھگت کے واپس چلے آئیں گے. یہ جگر پیدا ہو گیا افترا کے بنسبت. دین جو گڑھا ہوا ان کے نظروں کے سامنے آیا، اس کی بنسبت ان کے اندر یہ ہمت پیدا ہو گئی کہ وہ اللہ کی کتاب کا انکار کرتے. ہمارا اور آپ کا یہی حال ہے. آپ کیا سمجھ رہے تھے کہ ہم آج کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ تو ہم یہودیوں اور عیسائیوں کی بات کر رہے تھے. لیکن سننے میں کیسا لگ رہا تھا کہ ہم لوگوں کی بات. ہمارا بھی یہی حال ہے، بالکل یہی حال ہے. ہمارے اندر بھی یہی ہمت پیدا ہو گئی ہے. اللہ کی کتاب کی دعوت دیجیے، آدمی سنتا ہے، قبول کرتا ہے؟ نہیں.
کسی مسئلے میں اس کی زندگی میں کوئی مسئلہ اٹک گیا ہو، کوئی معاملہ اٹک گیا ہو، اللہ کی کتاب اس کی رہنمائی کرتی ہو، اس کے سامنے اللہ کی کتاب پیش کیجئے، وہ قبول نہیں کرتا۔ رسول کا اسوہ پیش کیجئے، وہ قبول نہیں کرتا۔ رسول کے سنت و اسوے کے نام پر داڑھی ٹوپی کے علاوہ اس کے ہاتھ میں لگا ہی کیا ہے؟ ایک آدمی کرتا پجامہ پہن لے، داڑھی رکھ لے، ٹوپی سر پہ ڈال لے، اب وہ سنت کے مطابق ہے بھائی، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں کہ تم اپنے گھر کا جو معاملہ گڑبڑ کر رہے ہو، تم جو اپنے پڑوسی کا معاملہ گڑبڑ کر رہے ہو، تم جو اپنے جاننے والے اور لوگوں کے ساتھ معاملات جو غلط کر رہے ہو، یہ کون سی سنت کے زمرے میں آتا ہے؟ اس سے کوئی نہیں پوچھتا، کیونکہ اس کو دیکھ کر آدمی سمجھتا ہے ان کا تو سنت کے مطابق زندگی کا معاملہ چل ہی رہا ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ غرہم ہے، ان کو دھوکے میں ڈال رکھا، غرہم فی دینہم، ان کو دھوکے میں ڈال دیا ان کے دین کے معاملے میں۔ کس چیز نے؟ ما کانوا یفترون، جو گڑھ رکھا تھا ان کے دماغوں میں جو بات گڑھائی گئی، بنائی گئی۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، کیا حال ہوگا اس وقت جس وقت ہم تمام لوگوں کو جمع کریں گے، ان کو جمع کریں گے اس دن کے جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، قیامت کا دن۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور جس انسان نے بھی، جس نفس نے بھی جو کچھ بھی کمایا ہے اس کو اس کا پورا کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ کوئی یہ نہیں ہے کہ نیکی کر کے آئے گا اس کو نیکی کا بدلہ ملے گا، نہیں، ایسا نہیں۔ اس نے اگر رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کی ہے تو اس نیکی کا بدلہ وہ پائے گا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، یہ بہترین دعا ہے، اس دعا کو ہم لوگ سن لیتے ہیں۔ کہیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے ہمارے رب، اے میرے مولا، مالک الملک، تمام بادشاہتوں کے بادشاہ، تمام ملک کے بادشاہ۔ یہ دنیا کیا ہے؟ آسمان میں نظر دوڑاؤ، جو کچھ نظر آ رہا ہے، جو نہیں نظر آ رہا ہے، سب چیز کا بادشاہ جو ہے وہ اللہ ہے۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، تو جسے چاہے فرما روائی دے دے۔ یہ زمین، اس کی سیادت، اس کی امامت بنی اسرائیل سے چھین کر تُونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والوں کے سپرد کی، تو جسے چاہے دے دے، جس سے چاہے چھین لے۔ وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہے ملک کو چھین لے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بھی اللہ کی ہدایت کے مطابق، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں، ان کے اسوے کے مطابق زندگی نہیں بسر کریں گے، اس دنیا کو اس زاویے سے نہیں دیکھیں گے، تو ان کے ہاتھ سے بھی چھن جائے گا۔ چھن جائے گا اس وقت کہا گیا ہوگا، مطلب سمجھانے والوں نے اس وقت کہا کہ چھن جائے گا۔ اب تو یہ چیز، یہ جو اس وقت فیوچر تھا وہ آج ہمارے لیے پریزنٹ ہے، ہم سے چھن گیا۔ پھر بھی ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، اللہ کے ماننے والے، پھر بھی چھن گیا۔ آپ کے ہاتھ میں کچھ ہے؟ کچھ نہیں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے۔ اگر بنی اسرائیل سے تو نے چھین لی عزت، سیادت، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والوں کے ہاتھوں دی، ان کو عزت دی، احترام دیا، لو دنیا کی امامت اب تمہارے ہاتھ میں ہے، تو پھر ان سے چھن بھی سکتی ہے۔ چھن گئی، اس وقت فیوچر میں تھا کہ چھن جائے گی، اور آج پریزنٹ میں ہے کہ چھن گئی، کچھ نہیں ہے ہاتھ میں۔ کیا عزت ہے؟ مسلمانوں کی عزت ہے، مسلمانوں کی عزت ہے۔ آپ صرف یہاں کے کنٹیکس میں نہ دیکھیے، اپنے ملک کے حالات کے اعتبار سے صرف نہ دیکھیے، دنیا بھر میں مسلمانوں کی عزت ہے۔ بڑے بڑے شاہ ہیں، بڑے بڑے محل والے ہیں، بڑے بڑے حکومتوں والے ہیں، تیل بند کر دے رہے ہیں، دھمکی دے رہے ہیں، لیکن کیا عزت پا رہے ہیں؟ پوری کی پوری فٹ بال ٹیم خرید لے رہے ہیں، پوری کی پوری گولف ٹیم خرید لے رہے ہیں، بڑا بڑا شہر بنا رہے ہیں، بڑی اونچی سے اونچی، سب سے اونچی، سب سے بڑی، سب سے چھوٹی، سب کچھ ہمارے ہاں ہو، مارس پر راکٹ بھیجنا چاہ رہے ہیں، لیکن کیا عزت ہے؟ دنیا میں عزت ہے؟ عربوں کی عزت ہے؟ فلسطینیوں کی عزت ہے؟ مصریوں کی عزت ہے؟ افریقنز کی عزت ہے؟ ترکیوں کی عزت ہے؟ ترک کی عزت ہے؟ چائنا میں جو مسلمان ہیں ان کی عزت ہے؟ بنگالیوں کی عزت ہے؟ یہ جو ہیں پاکستانی، ان کی عزت ہے؟ ہم اور آپ جو دنیا میں سب سے اطمینان کے ساتھ اسلام پر زندگی بسر کر رہے ہیں، جیسا کہ ہمارے بڑے لوگ کہتے ہیں، ہماری اور آپ کی عزت ہے۔ دنیا تو چھوڑ دیجئے، آپ کے پڑوس والے گھر میں آپ کی عزت نہیں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔
اے میرے رب تیرے ہی ہاتھ میں تمام کا تمام خیر ہے اور تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل، اور اللہ ہی کی ذات ایسی ہے جو دن میں رات کو پرو دیتی ہے اور رات کو دن میں پرو دیتی ہے. یہ رات دن کا جو آنا جانا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور وہ اللہ ہی کی ذات ہے جو مردے میں سے زندہ کو نکالتی ہے اور زندہ میں سے مردے کو نکالتی ہے. وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور جس کو چاہے رزق دے بغیر حساب. یہ سب اس کی مرضی ہے، اس کا اختیار ہے. یہ اللہ ہے جس سے ہم اور آپ کو دعا مانگنی چاہیے اپنے ذہن میں ان باتوں کو رکھتے ہوئے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.